کمرے میں مدھم روشنی تھی اور ایشل تھک کر صوفے پر بیٹھی اور ہان کو دیکھ رہی تھی جو فرش پر بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے جو تھپڑ کھایا تھا اس کا نشان اس کے گورے گال پر اب بھی ہلکا سا نمایاں تھا، مگر وہ اب بھی وہی معصومانہ حرکتیں کر رہا تھا۔ ایشل نے ایک لمبی آہ بھری اور برش ہاتھ میں لیے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے بھالو، تم بہت بدتمیز ہو، اس نے اورہان کے بکھرے بالوں میں آہستہ سے برش پھیرتے ہوئے کہا۔ اگر تم ٹھیک ہوتے نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، پر کیا کروں، تمہاری یہ خالی آنکھیں دیکھ کر غصہ ہی نہیں رہتا۔ اورہان نے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ روکا۔ اس کے سینے میں ایک تڑپ سی اٹھی۔ وہ خالی آنکھیں نہیں تھیں، وہ تو انتقام کی آگ میں جلتی آنکھیں تھیں جنہیں اس نے بڑی مشکل سے نقاب پہنا رکھا تھا۔ ایشل اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولتی رہی۔ میری ماں کہتی ہے کہ جو لوگ بول نہیں پاتے اللہ ان کی حفاظت خود کرتا ہے، شاید اسی لیے میں یہاں ہوں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک سہارے کی۔ کاش تم جان پاتے کہ تمہارے اپنے ہی تمہارے گرد کتنا گہرا جال بن رہے ہیں۔ اورہان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے شرارت کے انداز میں ایک گڑیا اٹھائی اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے ایشل کے چہرے کے قریب لے آیا۔ بیبی ڈول، پیاری بیبی ڈول، وہ ہنستے ہوئے بولا، مگر اس کی نظریں ایشل کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ ایشل نے مسکرا کر گڑیا اس کے ہاتھ سے لی، لیکن اسی لمحے اس کی نظر اورہان کے دوسرے ہاتھ پر پڑی جو فرش پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئی تھیں اور گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جیسے وہ کسی چیز کو کچلنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ کسی ذہنی توازن کھوئے ہوئے انسان کی ڈھیلی ڈھالی گرفت نہیں تھی۔ ایشل کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہو گئی تھی۔ اس نے غور سے اورہان کے چہرے کو دیکھا۔ اورہان نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور دوبارہ گڑیا سے کھیلنے لگا، لیکن اس بار ایشل کا شک جاگ چکا تھا۔ اورہان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ اورہان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک بلاک کو دوسرے بلاک پر رکھ کر گرانے میں مگن رہا۔ ایشل نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اگر تم ناٹک کر رہے ہو نا تو یاد رکھنا، ایشل کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اورہان کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ ساکت رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ غریب لڑکی جتنی مجبور ہے اتنی ہی باخبر بھی۔ اسے اب اپنا کھیل مزید احتیاط سے کھیلنا تھا۔ بیٹا، تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ہفتے ہفتے بعد گھر آتی ہو اور چند لمحے گزار کر واپس چلی جاتی ہو، ایشل کی ماں نے تشویش سے کہا۔ تو ایشل نے ان کی طرف دیکھا اور پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماں، یہ نوکری میرے لیے بہتر ہے، میں عزت سے ایک جگہ رہتی ہوں اور اس چھوٹے بچے کے ساتھ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے سمجھانے والے انداز میں اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا۔ میں تمہیں جانتی ہوں بیٹا، لیکن تمہارے ابا کو کیا جواب دوں؟ وہ آئے دن پوچھتے ہیں کہ تم آخر ہوتی کہاں ہو؟ وہ ضد کرتے ہیں کہ میں خود جا کر تمہیں دیکھوں، وہ افسردگی سے بولی۔ میں انہیں سمجھاتی ہوں، ایشل کہہ کر اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ چارپائی پر لیٹے تھے۔ ایشل کو دیکھتے ہی انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا، آپ کیوں میری فکر کرتے ہیں؟ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا کہ آپ کی بیٹی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی؟ اس نے محبت سے باپ کا ہاتھ تھاما۔ مجھے تم پر یقین ہے، لیکن محلے والوں کو جواب دینا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ مجھے نہیں، تمہاری ماں کو سناتے ہیں۔ آخر کب تک وہ ان کا سامنا کرے گی؟ فاروق صاحب تھکے ہارے انداز میں بولے۔ بابا، لوگوں کو کام ہے باتیں بنانا، ہم ان کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی آپ کے آپریشن کے پیسے جمع ہوں گے میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ ایشل نے مسکرا کر تسلی دی اور باتیں کرنے لگی۔ ایشل نے گھر میں بتایا ہوا تھا کہ وہ ایک 10-12 سال کے بچے کی کیئر ٹیکر ہے جس کی دیکھ بھال کے لیے اسے وہیں رہنا پڑتا ہے۔ فاروق صاحب کو دل کا عارضہ تھا اور گھر میں کوئی کمانے والا بھائی نہ تھا، اسی لیے ایشل کو باہر نکلنا پڑا۔ بیٹا، کھانا کھا لو، اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بابا نے کھانا کھا لیا؟ ایشل نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کھا لیا ہے اور دوائی بھی دے دی ہے، اب تم جلدی سے کھا لو۔ کچھ دیر والدین کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ایشل نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اچھا اماں، اب مجھے اجازت دیں، میں جلدی واپس آؤں گی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ ہاں ماں، بھالو کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، میرے علاوہ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ بیگ میں اپنا موبائل رکھتی بولی۔ کیسے ماں باپ ہیں اس بچے کے؟ کسی انسان کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ماں کی بات سن کر ایشل کے قدم رکے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ بھالو کوئی بچہ نہیں بلکہ 28-29 سال کا جوان مرد اورہان ہے تو یقیناً اس کی خیر نہ تھی۔ ایشل کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی جسے چھپاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ جیسے ہی ایشل اورہان خانزادہ کے محل نما گھر میں داخل ہوئی، چیخو پکار کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ بھاگتی ہوئی اورہان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں کھڑے ملازمین کو نظر انداز کرتی وہ اورہان کی طرف بڑھی۔ ایشل کو دیکھتے ہی اورہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ گندے گندے ہیں یہ لوگ، مجھے مارا، وہ روتے ہوئے ملازمین کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اورہان کا یوں ایشل کو سینے سے لگانا اب عام بات تھی۔ وہ جب بھی ڈرتا اسی طرح ایشل کی پناہ لیتا۔
یہاں تک کہ رات کو ڈر کر اٹھتا تو ایشل کے پاس آ کر لیٹ جاتا۔ ایشل اسے خود سے دور نہ کر پاتی کیونکہ دور کرنے پر وہ چیخنے لگتا اور خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ایشل نے اس کے گرد حصار باندھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے سے ملازمین کو دیکھا۔ کس نے ہاتھ لگایا اسے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی بولی۔ تم اس کی کیئر ٹیکر ہو، ماں بننے کی کوشش میں کرو۔ ایک ملازم نے اسے اوقات یاد دلائی۔ بڑی بیگم نے کہا ہے کہ اسے یہاں دوائیاں دی جائیں مگر یہ کھا نہیں رہا، دوسرے ملازم نے کہا۔ ایشل نے لب بھینچ لیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس کی کیئر ٹیکر ہوں، لیکن جب ماں اپنا فرض بھول جائے تو ملازموں کو اپنا حق جتانا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ بھی دو بدو جواب دے گئی۔ اے لڑکی، تمہاری زبان زیادہ چل رہی ہے۔ اورحان کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ گندی گندی، یہ بھی گندی، اورحان نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے بچوں کی طرح کہا۔ اورحان، بری بات ایسے نہیں کہتے۔ ایشل نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ معاف کیجیے گا میڈم، لیکن یہ دوائیاں اورحان کی نہیں ہیں۔ سر عمران نے مجھے جو دوائیاں دی ہیں میں صرف وہی دوں گی۔ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی اور دوائی اسے نہ دی جائے۔ وہ سر جھکا کر احترام سے بولی۔ بڑی بیگم نے حیرت سے پوچھا، کیا عمران نے ایسا کہا تھا؟ جی ہاں، اسی لیے میں نے وہ دوائیاں واپس بھجوا دی ہیں، ایشل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ بڑی بیگم اسے ایک جتاتی ہوئی نظر سے دیکھ کر باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے ملازمین بھی چلے گئے۔ اورحان، تمہیں کتنی بار کہا ہے ماما کو ایسے نہیں بولتے، ماں کبھی گندی نہیں ہوتی۔ ایشل نے اسے تھوڑا ڈانٹتے ہوئے خود سے دور کیا۔ وہ میری مما نہیں ہے، گندی ہے، گندی۔ اورحان بچوں کی طرح انگلیاں الجھاتے ہوئے بولا۔ ایشل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاملے میں بحث فضول ہے کیونکہ اورحان فوراً چڑ جاتا تھا۔ اس نے بات وہیں ختم کی اور دوبارہ اس کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ دوسری طرف محل کے ایک بند کمرے میں سازشوں کے جال بنے جا رہے تھے۔ عمران نے منع کر دیا دوائیاں دینے سے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی غصے سے بولی۔ ہاں تو کون سی بڑی بات ہے، تم چپکے سے دوائیاں بدل دینا۔ اس کے ساتھی نے مشورہ دیا۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑکی اتنی ہوشیار ہے کہ اورحان کی دوائیاں اپنے بیگ میں ڈال کر گھومتی ہے اور وہ بیگ ہر وقت اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ بے فکر رہو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے ہم۔ وہ لڑکی ماں بننے کی کوشش کر رہی ہے نا، بس ہمیں اسی چیز کا فائدہ اٹھانا ہے اور اسے اس کی اوقات یاد دلانی ہے کہ وہ محض ایک کیئر ٹیکر ہے۔ ہم اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلیں گے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں روک پائے گی۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ انتظار کرو، بس صحیح وقت کا انتظار۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اورحان کب تک زندہ رہتا ہے۔ وہ دن قریب ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس کی ساری جائیداد پر صرف ہمارا حق ہوگا۔ دونوں کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ عمران صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور اورحان کے پاس آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اورحان فوراً ان کے سینے سے لگ گیا۔ عمران صاحب سے ملتے وقت اورحان کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ ایشل بھی یہ دیکھ کر بے فکر ہو جاتی تھی کہ چلو کوئی تو ہے جس کے ساتھ اورحان خوش رہتا ہے۔ عمران صاحب نے ایشل کی طرف دیکھا۔ ایشل، کیا تم ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ جی بالکل، ایشل نے سر ہلایا اور باہر نکلنے لگی۔ نہیں نہیں، میرے ساتھ رہو۔ اورحان فوراً اٹھ کر ایشل کی طرف بھاگا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اورحان، آپ کے چاچا آئے ہیں نا، آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ایشل نے اسے پیار سے سمجھایا۔ نہیں چاچا، تم دونوں ساتھ چاہیے ہو، اورحان بضد تھا۔ ایشل نے عمران صاحب کی طرف دیکھا تو وہ مسکرائے۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ، مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ ایشل ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عمران صاحب نے اورحان سے پیار کرتے ہوئے کہا، بہت اچھی دوست مل گئی ہے تمہیں تو، اور ہاں کل ہم پارک چلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ سوچنے والے انداز میں چٹکی بجا کر بولے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اورحان نے کہہ کر فوراً ایشل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی طرف جھکا۔ ایشل اس کے اچانک قریب آنے پر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اورحان معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتا اسے دیکھنے لگا۔ اورحان، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، ایشل نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ رکو، اورحان نے رونی صورت بنائی، پھر چاچا کی طرف دیکھ کر بولا، گندی، یہ بھی گندی۔ اورحان، وہ گندی نہیں ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے، وہ تمہاری کیئر ٹیکر ہے، اس طرح اس کے قریب جانا اسے اچھا نہیں لگتا۔ عمران صاحب نے اسے سمجھایا۔ کیا اسے اچھا نہیں لگتا؟ اورحان نے سوچتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، کسی بھی لڑکی کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے اتنا قریب آئے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولے، لیکن وہ تو مجھے بھالو کہتی ہے، میں اس کا بھالو ہوں، لڑکا نہیں، وہ جھوٹی ہے، جھوٹی۔ اورحان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اب ایشل سے ناراض ہو گیا ہے۔ عمران صاحب مسکرائے اور نفی میں سر ہلاتے اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کچھ دیر بعد عمران صاحب شگفتہ بیگم، بڑی بیگم کے کمرے میں آئے۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے بولے۔ میں ٹھیک ہوں، آئے بھائی۔ شگفتہ بیگم نے کتاب ایک طرف رکھی اور سر پر دوپٹہ درست کیا۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آیا، بس آپ کو اور اورحان کو دیکھنے آیا تھا۔ اورحان پہلے سے تو بہتر لگ رہا ہے مگر اس کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا، عمران صاحب نے افسردگی سے کہا۔ ایشل نے بتایا کہ آپ نے اس کی دوائیاں تبدیل کر دی ہیں۔ شگفتہ بیگم نے سر جھکا لیا۔ کیا آپ کو اعتراض ہے بھابھی؟
وہ حیرت سے شگفتہ بیگم کو دیکھ کر بولے، نہیں بھائی، مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے اس پر۔ وہ فوراً بولی، نہیں بھابھی، مجھ سے زیادہ حق تو آپ کا ہے اس پر۔ اگر آپ کو میری دی ہوئی دوائیاں ٹھیک نہیں لگتی تو آپ جو چاہیں دے سکتی ہیں، لیکن میں نے وہ شہر کے بہترین ڈاکٹر سے پوچھ کر دی تھی، عمران صاحب نے کہا تو شگفتہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ عمران صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، شگفتہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنے مرحوم شوہر کی تصویر اٹھائی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر جانے کی؟ ان کے لب تھر تھرائے۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب تک اورحان مجھے اپنی ماں نہیں مان لیتا آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں گیا آپ کا وعدہ؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تصویر پر گرے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اورحان کی نفرت اور گھر کی سازشوں نے اندر سے توڑ دیا تھا۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری، آنسو صاف کیے اور تصویر ایک طرف رکھ کر تھکی ہاری بستر پر گر گئیں۔ عمران کچھ کہنے کے لیے واپس آئے تھے، وہاں سے چلے گئے تھے۔ شگفتہ بیگم نے مسکرا کر اپنا چہرہ صاف کیا اور دروازے کی طرف دیکھا، اور پھر اٹھ کر اپنا دوپٹہ ایک سائڈ پھینکتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ہر طرف سازشیں ہی سازشیں تھیں۔ کون کس کا تھا کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ اورحان ان سب کے درمیان محض ایک عام کھلونا تھا جس کا ہر کوئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹی سو رہی تھی اور کھڑکی سے اندر آتی چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ہر فکر سے بے نیاز چہرے پر جہان بھر کی معصومیت سجائے نیند کی گہری وادیوں میں اتری ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ہے جو بہت سنجیدہ اور محبت بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ بہت حسین ہو تم۔ اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، بہت مجبور ہوں، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ اس کے قریب ٹیبل پر بیٹھا، اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے سرگوشی میں بولا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی، پھر واپس ایشل کے چہرے کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا، وہاں سے ایک خفیہ فائل نکالی اور اس میں موجود تصویروں کو دیکھنے لگا۔ اس نے عمران صاحب کی تصویر نکال کر الگ رکھی اور باقیوں کو دیکھنے لگا۔ آخر وہ کون ہے؟ وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اب تو اسے اورحان خانزادہ کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ پاگل ہو گیا ہے نا وہ، لیکن وہ اب تک خاموش کیوں ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ فائل ہاتھ میں لیے وہ گیلری کی طرف بڑھا اور چاند کو تکنے لگا۔ ایسا کیا ہے جو میری آنکھوں سے مخفی ہے؟ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر سوئی ہوئی ایشل کو دیکھا۔ تم مجھے میرے مقصد سے ہٹا رہی ہو لڑکی، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے مقصد کو نہیں بھول سکتا، مجھے حقیقت کا پتہ کرنا ہے اور تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو چھوئے، لیکن اگلے ہی پل اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فائل واپس الماری میں رکھ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ صبح جب ایشل کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر بیڈ پر سوتے اورحان پر پڑ گئی۔ وہ مسکرائی اور انگڑائی لیتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اورحان اٹھ چکا تھا اور بلاکس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اٹھو اورحان، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، ایشل نے مسکرا کر کہا۔ ادھر آؤ، اورحان نے غصے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ ایشل حیرت سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ جب چاچا گھر آئے تو تم نے مجھے ہٹایا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ ایشل نے اپنے لب بھینچے۔ وہ جانتی تھی کہ عمران صاحب نے کس غرض سے یہ کہا ہوگا۔ اس نے پیار سے کہا، صحیح کہا تمہارے چاچا نے، مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم یوں اچانک مجھے چھوتے ہو، لیکن تم مجھے چھو سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اس نے اورحان کے بال بگاڑے تو اورحان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک ابھری۔ ایشل ٹھٹک گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، جس طریقے سے تمہاری آنکھوں میں یہ چمک آتی ہے اور چہرے پر سنجیدگی، وہ مجھے حیران کر دیتی ہے۔ لیکن خیر، تم تو میرے چھوٹے سے بھالو ہو، تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ کہتی اٹھی۔ اور ہاں، آج ہم نے پارک بھی جانا ہے، اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا۔ اورحان فوراً نفی میں سر ہلاتا واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ ایشل نے اس کے کپڑے واش روم سے باہر رکھے اور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ لڑکی، عمران بھائی نے کہا ہے کہ ان دوائیوں کی جگہ اورحان کو یہ دوائیاں دینی ہیں، شگفتہ بیگم نے ایشل کو کچن سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ ایشل نے حیرت سے دوائیوں کی شیشی دیکھی۔ لیکن میڈم، کل سر نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں، جب وہ کل میرے کمرے میں آئے تھے تو انہوں نے مجھے یہ دیں۔ وہ جلدی میں تھے اس لیے تم سے بات نہیں کر سکے، شگفتہ بیگم نے سختی سے کہا۔ ایشل نے دوائیاں لے کر غور سے دیکھنا شروع کی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں دوائیاں دیکھنے کے لیے نہیں کہا، جتنا کہا گیا اتنا کرو۔ یہ دوائیاں آج سے وقت پر اورحان کو دینی ہیں، اور اگر تم نے کوتاہی کی تو میں تمہیں یہاں سے فارغ کر دوں گی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ایشل نے کندھے اچکائے اور اورحان کے پاس چلی گئی۔ دوسری طرف شگفتہ بیگم نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ تمہارے کہنے پر میں نے وہ دوائیاں اورحان کو دے دی ہیں، وہ فون پر دھیمے لہجے میں بولیں اور پھر رابطہ منقطع کر کے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ ایشل کمرے میں واپس آئی تو اورحان ابھی تک نہا رہا تھا۔ اس نے ناشتہ میز پر رکھا اور ان نئی دوائیوں کو دیکھنے لگی جو شگفتہ بیگم نے دی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور انٹرنیٹ پر ان دوائیوں کے بارے میں سرچ کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ ان کے اثرات کے بارے میں جان رہی تھی،
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ دہل کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شگفتہ بیگم اور خان کی سگی ماں نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے دل میں اس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اپنی اولاد تو نہیں دی، لیکن کم از کم جو ملی ہے اس کا تو خیال کرنا چاہیے۔ ایشل نے غصے سے وہ دوائیاں کچرے میں پھینک دیں۔ مجھے عمران صاحب سے بات کرنی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ شگفتہ بیگم کیا کر رہی ہیں۔ وہ غصے میں بھری ایک طرف بیٹھ کر اورحان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اورحان باہر آیا اس نے خاموشی سے اسے ناشتہ کروایا۔ وہ اس قدر سوچوں میں گم تھی کہ اورحان کے بار بار پکارنے پر بھی اسے ہوش نہ آیا۔ مجھے پارک لے کر چلیں۔ اچانک اورحان اس کے بالکل قریب آ کر بولا تو ایشل ہڑبڑا گئی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اس کا سر اورحان کے چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ توازن کھو کر گرتی، اورحان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اچانک دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ ایشل اورحان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی اور خود کو سنبھالا۔ بھالو، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یوں اچانک میرے قریب نہ آیا کرو۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کا غصہ اورحان پر نکال دیا۔ میں کب سے بلا رہا ہوں، تم نے میری بات نہیں سنی۔ تم گندی ہو۔ ایشل نے اپنا غصہ ضبط کیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ بولو کیا ہوا؟ وہ بچوں کی طرح اسے پچکارتے بولی۔ مجھے پارک جانا ہے، اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر کر کہا۔ میری طرف دیکھو، پھر چلیں گے، ایشل نے کہا تو اورحان نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر اگلے ہی پل ایشل نے اپنی نظر چرا لی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی نہ دیکھ سکی۔ وہ اٹھی اور حجاب ٹھیک کرنے لگی۔ تم نے کہا تھا میری طرف دیکھو گی، لیکن تم نے تو دیکھا ہی نہیں، اورحان نے منہ بسور کر کہا۔ ایشل نے اس کے بال بگاڑے اور مسکرا کر بولی، میں نے دیکھ لیا ہے، ہمیشہ کی طرح بہت اچھے لگ رہے ہو تم۔ کیا میں سچ میں اچھا ہوں؟ اورحان نے خوش دلی سے پوچھا۔ ایشل کچھ لمحے خاموش رہی۔ اسے اپنی دھڑکنیں پھر تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ خاموشی سے اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل آئی اور گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ پارک کے باہر آئس کریم دیکھ کر اورحان نے ضد کی۔ اورحان، سردی کا موسم ہے اور تم میڈیسن بھی کھاتے ہو، آئس کریم ٹھیک نہیں ہے، چلو پارک چلتے ہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ نہیں، مجھے کھانی ہے۔ وہ ضد پر اڑ گیا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں کھاؤ گے تو بس نہیں کھاؤ گے، ایشل نے اسے ڈانٹا۔ تم مجھے ڈانٹ رہی ہو؟ تم گندی ہو، اورحان دھیمی آواز میں غرا کر بولا۔ میں ڈانٹ نہیں رہی، سمجھا رہی ہوں کہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ ایشل نے اسے پچکارا تو وہ تھوڑا نرم ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر آئس کریم نہیں کھاؤں گا، اس نے بچوں کی طرح گڑیا کا ہاتھ مروڑ کر کہا۔ ایشل کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اچھا بولو کیا شرط ہے؟ اورحان نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ایک ہال میں ڈھول بج رہے تھے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہاں شادی ہو رہی ہے، کیا تمہیں وہاں جانا ہے؟ ایشل نے پوچھا۔ اورحان کی اگلی بات سن کر ایشل کو لگا جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ ٹھیک ہے پھر، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ ایشل کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے غصے سے اورحان کا ہاتھ پکڑا اور اسے پارک لے جانے کے بجائے واپس گھر کی طرف گھسیٹنے لگی۔ مجھے پارک میں تم سے شادی کرنی ہے، وہ غرایا تھا، لیکن اب ایشل اس کی سن کہاں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے کھینچتی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اورحان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ایشل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں سوائے ویرانی کے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے غصے سے ہاتھ نیچے کر لیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہاں پھنس گئی ہے ایشل تو؟ کاش میں مجبور نہ ہوتی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ اورحان اس کے قریب آ کر بیٹھا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم کیوں تنگ کرتے ہو مجھے اتنا بھالو؟ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ نا۔ ایشل نے پہلی بار خود اورحان کا ہاتھ پکڑا۔ اورحان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری سنجیدگی آئی جو ایشل نے بھی محسوس کی، مگر اگلے ہی پل وہ فوراً اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اورحان نے اپنا سر صوفے کی پشت پر گرایا اور خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایشل کے آنسو اور اس کی اپنی مجبوریوں کا طوفان برپا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ شگفتہ بیگم نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں ماں۔ اورحان کمرے میں داخل ہوا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ شگفتہ بیگم فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ماں، سب ٹھیک ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ حقیقت سامنے کیسے لاؤں۔ اپنے اس ناٹک میں ایشل کو بھی تکلیف دے رہا ہوں، اورحان نے دکھی لہجے میں کہا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم جلد بازی کر رہے ہو؟ وہ دوائیاں جو میں نے دی تھیں کیا ایشل نے تمہیں کھلائیں؟ شگفتہ بیگم نے پوچھا۔ اورحان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے وہ دوائیاں ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ ہمارے غداروں کے ساتھ نہیں ملی ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے اب مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ دیکھو بیٹا، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، کیا پتہ وہ جانتی ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اسی لیے اس نے وہ دوائیاں پھینک دی ہوں۔ جس طرح وہ تمہارے چاچا کی ہر بات مانتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ ماں،
چاچا میرے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتے، وہ تو بابا کی جان تھے، بابا ان کی ہر بات مانتے تھے، مجھے ان پر شک نہیں ہے۔ اورحان نے پختہ یقین سے کہا، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے شک کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن بیٹا کسی پر اندھا یقین کرنا ٹھیک نہیں، ہم ایک بار مات کھا چکے ہیں، اب دوبارہ منہ کے بل نہیں گرنا چاہتے، شگفتہ بیگم نے سمجھایا۔ اورحان نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ ماں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اور ایشل کا نکاح کروا دیں، اگر وہ غداروں کے ساتھ ملی بھی ہوئی تب بھی وہ مجھے اتنی ہی عزیز رہے گی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ شگفتہ بیگم نے حیرت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ پہلے نہیں تھا ماں، اب ہو گیا ہوں، آپ میری خاطر اتنا تو کر ہی سکتی ہیں آپ۔ اورحان نے التجا کی۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہم ہر طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اپنا کون ہے اور دشمن کون۔ آپ نے ان سے بات کی تھی؟ اورحان نے پوچھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ان سب میں شامل نہیں ہیں۔ اورحان مسکرایا۔ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اب اتنے یقین سے اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ خیر، میرا اور ایشل کا کل نکاح ہو جانا چاہیے ماں۔ اورحان اٹھا، اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شگفتہ بیگم نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں، اور وہ پرانا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا جب وہ خودکشی کرنے جا رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ شگفتہ بیگم اپنے مرحوم شوہر شاہ نواز خانزادہ کی تصویر دیکھ کر زار و قطار رو رہی تھیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اورحان مجھے ماں تسلیم نہیں کر لیتا آپ میرا ساتھ دیں گے۔ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ نے مجھے اپنی اولاد نہیں دی، لیکن میں نے اورحان کو ہمیشہ اپنا بیٹا مانا۔ آپ نے اس کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، مگر وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب میرے جینے کا کیا مقصد؟ وہ اٹھی اور بے دردی سے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر آئیں اور ٹیرس کی طرف بڑھ گئیں۔ اورحان جو کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا تھا، اسے شک تھا شاید اس کی سوتیلی ماں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اب اسے ایسا لگا کہ وہ اپنی ساتھی سے ملنے کا جا رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن ٹیرس پر کوئی نہیں تھا۔ شگفتہ بیگم چھت کے کنارے پر کھڑی تھی۔ شاہ نواز، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اورحان جب بھی ٹھیک ہوگا وہ کبھی بھی مجھے اپنی ماں نہیں مانے گا، اور اب تو آپ بھی نہیں ہوں گے۔ حوصلہ دینے کے لیے میں یہ دن دیکھنا نہیں چاہتی، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے چھلانگ لگاتی، اورحان نے بجلی کی تیزی سے انہیں پیچھے کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ شگفتہ بیگم نے حیرت سے اورحان کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی اماں؟ اورحان کی آواز بھرا گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ماں پکارتے سن کر شگفتہ بیگم کی ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے معاف کر دیں ماں، مجھے لگا تھا کہ آپ بھی دوسری سوتیلی ماؤں جیسی ہیں، پر میں غلط تھا۔ اورحان نے ان کے آنسو صاف کیے۔ ماں، میں جانتا ہوں بابا کا جانا ناقابل برداشت ہے، پر ہمیں ہار نہیں ماننی، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تم ٹھیک ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو؟ شگفتہ بیگم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر پوچھا۔ ہاں ماں، میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ راز صرف آپ تک رہنا چاہیے۔ جب تک میں بابا کے قاتلوں کو نہیں پکڑ لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے شگفتہ بیگم کے گرد حصار تنگ کرتے ہوئے کہا اور انہیں کمرے میں لے گیا، جہاں وہ انہیں سب سمجھانے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ایشل نے ہمیشہ کی طرح پہلے اورحان کو ناشتہ کروایا۔ آج اس کا ارادہ اپنے والدین سے ملنے جانے کا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، شگفتہ بیگم نے اسے آواز دی، ایشل، کہاں جا رہی ہو؟ ایشل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں اپنی ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، ان سے ملنے، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اور اورحان بھی آج تمہارے ساتھ چلیں گے۔ شگفتہ بیگم کا فیصلہ اٹل تھا۔ ایشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ شگفتہ بیگم نے ناگواری سے پوچھا، آخر کیوں؟ دیکھیں میڈم، میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایشل لب کاٹنے لگی۔ کیسا مسئلہ؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا گھر چھوٹا ہے تو اس کی فکر مت کرو، ہم مٹھائیاں ساتھ لے لیں گے، بس آج ہم تمہارے ساتھ ہی جائیں گے۔ انہوں نے ایشل کی ایک نہ سنی اور کمرے میں چلی گئی۔ ایشل سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی پریشانی اورحان بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ ایشل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اگر اماں نے دیکھا کہ اورحان کوئی چھوٹا بچہ نہیں بلکہ ایک جوان مرد ہے تو وہ مجھے یہ نوکری کبھی نہیں کرنے دیں گی، میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ اسی لمحے عمران صاحب وہاں داخل ہوئے۔ ایشل نے شکر کا سانس لیا اور ان کی طرف بھاگی۔ سر، دیکھیں نا، میڈم کہہ رہی ہیں کہ وہ اورحان کو لے کر میرے گھر جائیں گی، آپ انہیں سمجھائیں، اگر میرے والدین کو پتہ چلا کہ اورحان ایک جوان مرد ہے تو مجھے کام پر نہیں آنے دیں گے، پلیز انہیں منع کریں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ عمران صاحب نے مسکرا کر ایشل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر نہ کرو، میں بات کرتا ہوں۔ وہ شگفتہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں شگفتہ بیگم جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ بھابھی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ عمران صاحب نے پوچھا۔ شگفتہ بیگم نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، بھائی، آپ اتنی جلدی؟ خیر تو ہے؟ بس ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا ملتا جاؤں۔ آپ ایشل کے گھر جا رہی ہیں؟ کوئی خاص کام ہے؟ شگفتہ بیگم نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ہاں، بہت خاص کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اورحان اب بچہ نہیں رہا اور نہ ہی ایشل بچی ہے۔ بے شک اورحان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ رہتے تو ایک ہی کمرے میں ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بنا کسی رشتے کے یوں ساتھ رہیں۔ جب تک اورحان ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک ایشل اور اورحان کے نکاح میں رہے گی۔
جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے معاوضہ کے طور پر دے کر رخصت کر دے گا۔ دروازے پر کھڑی ایشل نے سنا تو اسے دھچکا لگا۔ اسے شگفتہ بیگم کی سوچ پر غصہ آنے لگا کہ وہ کتنی آسانی سے ایک لڑکی کی زندگی میں طلاق کا دھبا لگانے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ وہ غصے کو ضبط کرتی ہوئی واپس ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ اندر عمران صاحب حیران تھے۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہ ہم اس لڑکی کا پس منظر جانتے ہیں نہ کچھ اور، آپ ارحان کا نکاح یوں ہی کسی سے کروا دیں گی؟ جان پہچان بعد میں ہوتی رہے گی بھائی، فی الحال یہ کام ضروری ہے۔ وہ تو ٹوک جواب دے کر باہر نکل آئیں۔ ارحان، انہوں نے آواز دی۔ ارحان کھلونے ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ گندی گندی آنٹی، وہ انہیں دیکھ کر بڑبڑایا اور ایشل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ایشل کا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دے، مگر وہ خاموش رہی اور سب کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایشل کے گھر پہنچ گئے۔ ایشل کو ڈر تھا کہ اس کی ماں ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ اس کے والد فاروق صاحب ڈرائنگ ہال میں بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ شگفتہ بیگم نے ان سے سلام دعا کی اور ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ جیسا کہ میرا ملازم صبح آ کر آپ کو سب کچھ سمجھا چکا ہے، امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شگفتہ بیگم کی بات سن کر ایشل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پہلے مجھے ایشل سے بات کرنی ہے، ایشل کی ماں نے کہا اور اسے کمرے میں لے گئی۔ تم نے کہا تھا وہ چھوٹا بچہ ہے، کہاں سے وہ تمہیں بچہ لگ رہا ہے؟ اس کی ماں نے غصے سے پوچھا۔ اماں، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اگر سچ بتاتی تو آپ مجھے روک دیتی اور پھر آپ کو دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا۔ ایشل نے سر جھکا لیا۔ جو ہوا سو ہوا، وہ چاہتی ہیں کہ تم ان کے بیٹے سے نکاح کرو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ تم شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیوی بنو گی۔ اماں، وہ تھا، اب نہیں ہے، ایشل نے ٹوکا۔ میں جانتی ہوں، لیکن اب بھی سب کچھ ویسا ہی ہے۔ نکاح خواہ آ رہا ہے، خاموشی سے نکاح کر لو۔ اماں، میں نہیں کر سکتی، پھر آپ لوگوں کا خیال کون رکھے گا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمہارے باپ کا آپریشن بھی کروائیں گے اور ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھی ہمیں بھیج دیا کریں گی۔ ایشل خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے لیے ہی تو یہ سب کر رہی تھی، اگر اس کے انکار سے باپ کا علاج رک جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اس نے خاموشی سے اس قربانی کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں ارحان خانزادہ اور ایشل کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ارحان اس پورے وقت میں خاموشی سے گڑیا سے کھیلتا رہا، مگر اس کی نیچی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی جو کسی نے نوٹ نہیں کی۔ نکاح کے بعد شگفتہ بیگم ایشل کو اپنے ساتھ لیے واپس گھر آ گئی تھی۔ ایشل بالکل خاموش تھی، اس کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی کمرہ جس میں وہ ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے داخل ہوتی تھی، آج وہ وہاں ارحان خانزادہ کی بیوی بن کر آئی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر ایشل کے جذبات اور رشتہ بدل چکے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پیچھے ہی ارحان کھیلتا ہوا آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، اس نے ہمیشہ کی طرح پکارا، مگر آج ایشل کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور ہتھیلیاں پسینے سے نم تھیں۔ وہ ایک سر داب بھرتی اس کے قریب جا بیٹھی۔ تمہارے گال کیوں لال ہو رہے ہیں؟ ارحان نے شرارت سے اس کے گالوں کو چھوا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ایشل نے اس بار اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ ارحان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ مجھے کھانا کھانا ہے، ارحان نے اپنا کھلونا سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایشل نے سر اسبات میں ہلایا اور اپنا بیگ رکھ کر کھانا لینے چلی گئی۔ ارحان اسے جاتے دیکھ کر مسکرایا۔ تم اتنی پیاری اور معصوم ہو، آخر تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایشل کھانا لے کر آئی اور ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگی۔ وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار تھی کہ اس نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ نوالا لیتے وقت ارحان کتنی بار اس کی پوروں کا لمس محسوس کر چکا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ برتن رکھ کر آئی اور عادت کے مطابق صوفے پر لیٹنے لگی۔ گڑیا، ارحان کی پکار پر وہ ہڑبڑا گئی۔ تم وہاں کیوں لیٹ رہی ہو؟ میں نے تم سے شادی کی ہے، تم میرے ساتھ لیٹو گی؟ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا حجاب اتارا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ آج پہلی بار اس نے سوتے وقت حجاب نہیں پہنا تھا۔ اس کے گھنے کالے آبشار جیسے بال تکیے پر پھیل گئے۔ ارحان نے فوراً نظریں پھیر لیں اور گیلری سے باہر دیکھنے لگا۔ ایشل نے نوٹ کیا کہ ارحان کا دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہے۔ وہ تھوڑے فاصلے پر لیٹی ہی تھی کہ ارحان نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے ایسے سلائیں، اس کی آواز میں اچانک کی گہری سنجیدگی تھی۔ ایشل نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد ایشل کی گہری اور پرسکون سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ ارحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور تکیے پر اپنا چہرہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ ایشل کی گوری رنگت چاندنی میں مزید نکھر گئی تھی۔ اس کی گھنی لمبی پلکوں نے گالوں پر ہلکا سا سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرے کسی خوابناک منظر کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے وجود سے اڑتی بھینی بھینی خوشبو ارحان کی حواس پر چھانے لگی۔ وہ اس کی معصومیت اور خوبصورتی میں ایسا کھویا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح جب ایشل کی آنکھ کھلی تو سامنے ارحان کا چہرہ تھا۔ وہ فوراً اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحان نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ ارحان کی کڑک دار آواز گونجی۔ ناشتہ ملازمہ لے آئے گی۔ اس کی آواز میں موجود غصے اور سنجیدگی پر ایشل ٹھٹک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ارحان نے فوراً الماری کے اوپر پڑے ایک کھلونے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے وہ چاہیے۔
ईशल ने सर हिलाया और वो खिलौना उतारने लगी। हाथ ना पहुंचा तो उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया और स्टूल पर खड़ी हो गई। उसके बावजूद हाथ ऊपर ना पहुंचा और हान को अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। अचानक ईशल का पाँव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि औरहान ने बिजली किसी फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशल की उसकी फुर्ती देखकर दंग रह गई। भालू, तुम ठीक हो ना? उसने हैरत से पूछा। औरहान के चेहरे पर वही मायने खेज मुस्कुराहट आई और उसने झुककर ईशल के लबों का एक गहरा बोसा लिया। ईशल की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे इसकी बिल्कुल तवक्का न थी। एक जहनी मरीज ऐसा कैसे कर सकता है, उसने सोचा। वो झटके से उसकी बाहों से निकली और रोते हुए वही खिलौना उसकी तरफ उछाल दिया। और हान ने महारत से उसे कैच किया और एक तरफ फेंक कर ईशल की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से इमरान साहब की आवाज़ आई, तुमने मुझे खिलौना मारा? तुम गंदी हो, बहुत गंदी हो। और हान फौरन अपने पुराने बचकाना लहजे में वापस आ गया। ईशल हैरान रह गई कि अभी कुछ सेकंड पहले जो शख्स इतना संजीदा था वो अचानक बच्चा कैसे बन गया। उसके लिए समझना मुश्किल था कि ये नाटक है या हकीकत। अच्छा अच्छा, सॉरी। वो आगे बढ़ी और उसे चुप करवाने लगी, जबकि औरहान रोने की भरपूर अदाकारी कर रहा था। मैं दरवाज़ा खोलूं? चाचा आए हैं। ईशल ने उसे पुचकारा तो वो मुंह बसोरकर बेड पर जा बैठा। ईशल ने अपना हिजाब ठीक किया और दरवाज़ा खोल दिया। इमरान साहब अंदर आए और औरहान से बातें करने लगे। ईशल ने मौका गनीमत जाना और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन ईशल और हान से नजरें चुराती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिल में कैसी बेचैनी है। रात के वक्त जब वो कमरे में आई तो अरहान पहले ही मुंह बसोरे बैठा था। सारा दिन कहाँ थी तुम? और हान ने उसे पास आने का इशारा किया। ईशल खामोशी से उसके करीब बैठी। मैडम ने कुछ काम कहा था, वही कर रही थी। उसने सफाई से झूठ बोला। लेटो, मुझे सोना है। और हान ने अपनी मखसूस जिद्दी टोन में कहा। ईशल लेट गई तो अरहान ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया, मगर आज उसे अरहान के वजूद में एक अजीब सी तपिश और बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी वो नींद की वादियों में कदम रखने ही वाली थी कि अचानक अरहान को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। किसी ने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसके मुंह पर तकिया रख दिया था। अरहान ने पूरी कुव्वत से अंधेरे में हाथ मारा जो सामने वाले के मुंह पर लगा और वो शख्स ज़मीन बोस हो गया। अरहान ने हड़बड़ा कर उठते हुए कमरे की लाइट ऑन की। सामने का मंजर देखकर अरहान और ईशल दोनों के होश उड़ गए। सामने इमरान साहब खड़े थे, उनके हाथ में पिस्तौल थी। चाचा आप? औरहान की आवाज़ में कर्ब था। उसे जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन था वही उसका कातिल निकला। आप दौलत की लालच में इतने अंधे हो गए कि अपने भाई को मार दिया, और अब मुझे? इमरान साहब ने सर्द मोहरी से कहा। हाँ, मैंने ही मारा शाहनवाज को। उसे लगता था कि जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। इसी लम्हे कमरे में शगुफ्ता बेगम की बहन और उसका शौहर अमजद दाखिल हुए, जिन्होंने शगुफ्ता बेगम को रस्सियों से बांध रखा था। ईशल ने तड़प कर शगुफ्ता बेगम को देखा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वो धाड़ी। इमरान, जो काम सोते में नहीं हुआ वो अब करो, बाकी इस औरत को हम ठिकाने लगाते हैं, शगुफ्ता बेगम की बहन ने चीख कर कहा। इमरान साहब ने गर्न और हान के माथे पर तान ली। ईशल की चीख निकल गई, मगर ऐन उसी वक्त बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगे। इमरान साहब बौखला गए। पुलिस को किसने बुलाया? इमरान साहब हैरत से बोले। मैंने बुलाया है। अगर मैं इतने दिनों से अपनी बीवी का साथ दे रहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था उसके साथ और कौन मिला है उस दिन जब फायजा, शगुफ्ता बेगम की बहन ने कहा कि उसने दवाइयाँ बदली हैं, तो मैंने शगुफ्ता को पहले ही बता दिया था कि फायजा कातिल के साथ मिली है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग जायदाद के पीछे शाहनवाज भाई को मार दोगे तो मैं पहले ही उनकी जान बचा लेता, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे तब मालूम हुआ जब तुम दोनों अरहान से मिल ने अस्पताल गए और उसको बेहोश समझकर अपना सारा प्लान बता रहे थे। उस वक्त अरहान ठीक तरह होश में नहीं था। वो कुछ समझ नहीं पाया कि कौन बात कर रहा है। मैं बाद में वहाँ गया तो तब उसने मुझे देखा था। आंखें खोल कर उसे लगा कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। अमजद एक ही सांस में सब बोल गया था। और जब मुझे मालूम हुआ कि कोई मुझे मारना चाहता है और ये एक एक्सीडेंट, एक सो सोची समझी साजिश है, तो मैंने भी जहनी तवाज़न खोने का नाटक किया। और देखो, आस्तीन के साहब बाहर आ गए। और हान गुस्से और कर्ब से बोला। अचानक ही पुलिस कमरे में दाखिल हुई और अफरा तफरी में इमरान साहब ने गोली चलाई जो अमजद को लगी, मगर अरहान ने फुर्ती से इमरान साहब से गन छीनी और उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इमरान साहब और शगुफ्ता बेगम की बहन को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ पुरसुकून हुआ तो शगुफ्ता बेगम रोते हुए बोली, अरहान, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी अपनी बहन इस साजिश में शामिल है। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और हान ने उन्हें तसल्ली दी। फिर ईशल की तरफ देखा जो अभी बेयकीनी से उसे देख रही थी। मम्मा, आप आराम करें, मैं ईशल से बात करके आता हूँ। और हान ने कहा तो शगुफ्ता बेगम मुलाजमा के साथ अपने कमरे में चली गई। ईशल उसे घबरा कर दूर होने लगी। मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आओ मेरे पास बैठो। और हान ने उसे नरमी से सोफे पर बिठाया। ईशल, मैं ये सब तुम्हें पहले बताना चाहता था, मगर मैं उस वक्त किसी पर यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन हमारा ये निकाह हकीकी है और सच तो ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ईशल ने हैरत से उसे देखा और हान की आंखों में अब कोई बचकानापन नहीं था, बल्कि एक मर्दाना वकार और बेपनाह मोहब्बत थी। मुझे इस हकीकत को कबूल करने के लिए वक्त चाहिए, ईशल ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, और हान ने मध्यम आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें ईशल के सुर्ख होते गालों पर गड़ी थी।
لیکن یہ جو 2 مہینوں سے تم نے میرا صبر آزمایا ہے نا، اب میں اپنے جذبات پر مزید لگام نہیں لگا سکتا۔ صبح ہونے میں بہت وقت ہے، ابھی آؤ میں محبت کا اظہار کروں۔ اس نے جھک کر ایشل کو اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ ایشل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کمرے میں چاند کی روشنی پھیل رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو ایشل، اور آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اور ہان نے اس کی پیشانی پر والہانہ بوسہ دیا اور پھر دھیرے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایشل نے محسوس کیا کہ اس کے گرد جو حصار تھا اب صرف حفاظت کا نہیں بلکہ ایک اٹوٹ محبت کا تھا، اور ہان کے لمس میں وہ مٹھاس تھی جس نے ایشل کے تمام